دنیا بھر میں اہتمام کیا جا رہا ہے۔ دنیا میں جتنا 5 ہستیاں روئی ہیں اتنا کوئی نہیں رو سکتا۔ مرحوم مقدس زنجانی نے اس بات کو لکھا ہے۔ میں نے پہلا جملہ کہا، میں دیکھ رہا ہوں بہت سی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کچھ تفصیل سے سن لیجیے گا مسائل، میں نے 2-3 دن کوشش کی مختصر رکھوں۔ 5 جتنا ہستیاں رو گئی ہیں کوئی نہیں رو سکتا۔ پہلے جناب آدم علیہ السلام، نبی آدم جب جنت سے زمین پہ بھیجے گئے بہت روئے، لیکن جب ایک بیٹے نے دوسرے کا قتل کر دیا، قابیل نے حابیل کا قتل کر دیا، تو جناب آدم اپنے باقی بچوں کو بتاتے نہیں تھے مجھے بیٹا کتنا یاد آتا ہے۔ آپ جانتے ہیں نا، اولاد کی محبت انسان کے دل میں اللہ نے بہت شدید رکھی، تو جناب آدم بہت اپنے بیٹے کو تلاش کرتے، تڑپتے، میرا حابیل کہاں ہے؟ ایک مرتبہ کہیں باہر کسی باغ میں سو رہے تھے کہ خواب میں دیکھا حضرت حابیل آئے ہیں، چہرے سے خون بہہ رہا ہے، کیونکہ جب وہ سو رہے تھے نا، اپنا ہاتھ اپنی پیشانی پہ رکھ کے سو رہے تھے، تو قابیل نے بھائی نے سر پہ پتھر مارا تھا، اسی میں ان کی شہادت ہو گئی تھی۔ تو دیکھا سر سے خون بہہ رہا، اور بیٹا کہتا ہے بابا مجھے صحیح طرح سے دفنایا نہیں گیا ہے، بابا مجھے دفنا دیجئے۔ اٹھے تو بہت زیادہ رونے لگے، اونچی اتنا روئے جناب آدم کہ جناب جبرائیل نازل ہوئے، کہا اے آدم اللہ کہتا ہے میں آپ کو آپ کے بیٹے کی قبر تک پہنچا دوں، آئیے میرے ساتھ چلیں۔ سمجھ گئے بیٹے کی شہادت ہو گئی۔ باپ کے لیے بیٹے کی شہادت کے برداشت کرنا آسان نہیں ہے، کسی حسین کا دل چاہیے۔ چلے جناب آدم، جناب جبرائیل نے اشارہ کیا پتھروں کے نیچے آپ کے بیٹے کا لاشا ہے۔ قابیل نے جسم پہ پتھر رکھ دیے تھے، تو وہ پتھر ہٹانے لگے۔ جب پتھر ہٹا رہے تھے نا جناب آدم علیہ السلام، تو پتھر ہٹاتے ہٹاتے سرہانے کی طرف سے پتھر ہٹا رہے تھے، ہاتھ پہ جناب آدم کا، جناب حابیل کے ہاتھ پہ ہاتھ گیا۔ جیسے ہی ہاتھ دیکھا نا بیٹے کا زخمی ہے، تو ہاتھ پکڑنے کے بعد جناب آدم تڑپنے لگے، کہا پروردگارا بیٹے کے لاشے کو ہاتھ لگانا برداشت نہیں ہو رہا۔ ہاتھ لگایا تھا ہاتھ پہ، برداشت نہیں کر سکے۔ میدان کربلا میں باپ نے کلیجے سے برچھی نکالی تھی۔ اجرکم اللہ۔ چلیے گا، میں آج تفصیل سے پڑھوں گا بہت، کوئی بھی بخل نہ کرے رونے۔ تو ایک مرتبہ جناب آدم نے اپنے بیٹے کو دفنایا، جب بہت زیادہ رو رہے تھے نا جناب آدم، بہت تڑپ رہے تھے، تو جناب جبرائیل علیہ السلام نے کہا اے آدم اللہ کہتا ہے اپنے بیٹے پہ مت روئیے، ایک آخری نبی آئیں گے جن کا نام ہوگا محمد، ان کا ایک نواسہ ہوگا نام حسین ہوگا، اس حسین کا ایک بیٹا ہوگا نام علی اکبر ہوگا، وہ حسین اور ان کا بیٹا علی اکبر کربلا میں مارے جائیں گے۔ اے آدم اللہ کہتا ہے حسین پہ اور علی اکبر پہ کریا کیجئے۔ اب جناب جبرائیل کچھ دیر کے لیے رکے، کہا اے جبرائیل یہ وہی حسین تو نہیں ہے جس کا جنت کے دروازے پہ نام لکھا تھا؟ کہا ہاں یہ وہی حسین ہے۔ کہا جبرائیل جب میں نام پڑھتا تھا نا محمد تو خوشی محسوس کرتا تھا علی، لیکن جب بھی حسین کے نام پہ آتا تھا آنسو آ جاتے تھے۔ کہا اے آدم میدان کربلا میں بھوکا پیاسا انہیں ذبح کیا جائے گا، ان کے انصار و آبان مارے جائیں گے، بیٹے بھائی مارے جائیں گے۔ رونے میں بخل نہ کیجیے گا، میں آرام سے چلوں گا۔ کہا اے آدم حسین پہ علی اکبر پہ گریہ کیجیے۔ پہلے رونے والے سب سے زیادہ، جو 5 رونے والے ان میں جناب آدم، دوسرے جناب یعقوب۔ جناب یعقوب جناب یوسف کی جدائی میں 40 برس روتے رہے۔ یا اسف علی یوسف وابیضت عیناہ من الحزن، قرآن کہتا ہے سورہ یوسف میں، بس یوسف کو تلاش کرتی رہتی آنکھیں، رو رو کے اپنی آنکھیں گنوا دیں۔ کسی نے چوتھے امام سے پوچھا تھا مولا کب تک گریہ کیجئے گا؟ تو مولا نے فرمایا تھا
منہال تم نے انصاف نہیں کیا، یعقوب کے 12 بیٹے تھے، ایک یوسف آنکھوں سے دور ہوا تھا، مارا نہیں گیا تھا، یعقوب نے رو رو کے آنکھیں گوا دی تھی۔ اے منہال میرے ایک دن میں 18 یوسف مارے گئے، تم کہتے ہو میں روتا کیوں ہوں؟ تو ایک مرتبہ حضرت منہال نے کہا لیکن مولا شہادت تو آپ کی میراث ہے۔ مولا نے کہا ہاں منہال آپ بھی صحیح کہتے ہیں، شہادت ہماری میراث ہے، لیکن منہال ماؤں بہنوں کے ساتھ پھپھیوں کے ساتھ بازاروں میں جانا، شرابی کے دربار میں جانا، کیا یہ بھی ہماری میراث ہے؟ اجرکم اللہ۔ تو جناب یعقوب نے جناب یوسف پہ بہت گریہ کیا۔ بس بھائی تیزی سے چل رہا۔ جناب یعقوب سب سے زیادہ رونے والوں میں روتے رہے۔ تیسرے سب سے زیادہ رونے والے کون؟ جناب یوسف۔ 21 برس 7 برس یہ بنا روایت 21 برس زندان میں رہے جناب یوسف۔ زندان میں بہت روتے تھے، پروردگارہ یہ زندان بہت سخت ہے، میری طرف دیکھیے گا، پروردگارہ یہ زندان بہت سخت ہے، پروردگارہ مجھے رہائی دے دے، میں زندان میں نہیں رہنا چاہتا۔ میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا اے جناب یوسف آپ زندان میں اکیلے تھے، ایک اور امام پھپھیوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، بہنوں کے ساتھ زندان میں تھے۔ ایک سوال کروں آپ سے، آپ نے آج تک کبھی دیکھا ہے کہ کوئی زندان میں گلے میں طوق ہو، ہاتھوں میں زنجیریں ہوں، پاؤں میں بیڑیاں ہوں، چھوٹی سی بہن کو قبر میں اتار رہا؟ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ میں بھی پڑھنا چاہ رہا ہوں۔ سب سے زیادہ رونے والے 5، 3 میں نے پیش کر دیے، ایک بیچ میں شخصیت کو چھوڑ کے 5ویں شخصیت سن لیجئے۔ دنیا میں سب سے زیادہ رونے والوں میں چھٹے امام فرماتے ہیں میرے دادا سجاد، بنا پر روایت 35 برس گریہ کیا، بنا پر روایت 40 برس گریہ کیا۔ امام کا چاہنے والا کہتا ہے میں گھر گیا، دستک دی، ایک خادم نے پوچھا کیا بات ہے؟ کہا مجھے امام سجاد سے ملنا ہے۔ کہا وہ اپنے باغ گئے ہیں سیر کے لیے۔ کہا میں بہت خوش ہوا۔ مولا سیر کے لیے چلے گئے، کربلا کے بعد کبھی سیر نہیں کرتے تھے۔ کہا میں بہت خوشی خوشی مولا کے پاس باغ میں آیا، دیکھا مولا نے ابا بچھا رکھی ہے اور ابا پہ بیٹھے رو رہے ہیں۔ ہائے میرے بابا پیاسے مارے گئے، ہائے میرا بھائی علی اکبر مارا گیا، ہائے میرے چچا کے بازو قلم۔ کہا مولا سیر کرنے آئے تھے یہاں کیوں رو رہے ہیں؟ کہا جب بھی بہتا ہوا پانی دیکھتا ہوں مجھے کربلا یاد آ جاتی ہے۔ ایک جملے کے لیے سب کو زحمت دوں گا، اگر دیکھ سکے تو ضرور دیکھیے گا میری طرف۔ امام کا خادم کہتا ہے جب بھی وضو کے لیے پانی لے کے جاتا تھا نا مولا کے لیے، جیسے پانی سامنے رکھتا اتنی مرتبہ مجھے پانی بدلنا پڑتا تھا۔ کہا کیوں پانی بدلتے تھے؟ کہا مولا پانی دیکھتے کہتے واہ بتا، واہ حسینہ، واہ مظلومہ۔ کہا کہتے جاتے اتنا روتے کہ مولا کے سارے آنسو پانی میں۔ کہنا بڑا آسان ہے کہ پانی مضاف ہو جاتا، پانی پانی نہیں رہتا تھا۔ کہ مولا کا پانی بدل دو، پھر پانی لاتے کہ یہ پانی میرے بابا کو نہیں ملا۔ بس بھائی سن لیجیے، آپ روایت پیش کر رہا ہوں، زیادہ وقت نہیں لوں گا، 5 سے 10 منٹ میں ختم کر دوں گا۔ میں نے کہا 5 سب سے زیادہ رونے والی ہستیاں، شب شہادت ہے، پہنچ تو گئے ہوں گے آپ۔ جانتے ہیں 5ویں ہستی کون ہے سب سے زیادہ رونے والوں میں؟ ایک بی بی ہے، نام فاطمہ ہے، ہاتھ پہلو پہ رہا کرتا تھا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بھائی کوئی رونے میں بخل نہ کرے، شب شہادت ہے بی بی کی۔ آج ہر امام کو پرسہ دینا، آج رسول خدا کو پرسہ دینا۔ یا رسول اللہ آپ کو آپ کی بیٹی کا پرسہ دینے آئے۔ بس بھائی کیوں؟ مولا وہاں پہ رونے والوں میں کسی کی مدت 40 برس، کوئی 35 برس، کوئی 21 برس، کوئی 7 برس۔ جناب سیدہ رسول خدا کے بعد یا 75 دن زندہ رہیں یا 95 دن، تو سب سے زیادہ رونے والوں میں کیسے؟ کہا یہاں مدت کو نہ دیکھ،
یہاں شدت کو دیکھ. بی بی اتنی شدت سے روتی تھی کہ سر کے سارے بال سفید ہو گئے تھے. میں جملہ پیش کر رہا ہوں, مجھے معاف کر دیجئے گا. میں جملہ پیش کر رہا ہوں جناب سیدہ سلام علیہ کے گریے کا کہ کس طرح سے رویا کرتی تھی. یہاں تک روایات کے اندر ہے کہ بی بی انصار کے گھر گھر جاتی جناب امیر کے ساتھ, امام حسن حسین علیہ السلام کے ساتھ, کہ انصار بھول گئے میرے بابا نے غدیر میں کیا کہا تھا, کیوں علی کا ساتھ نہیں دیتے. لوگ رو کے کہتے بی بی ہم کل صبح آ جائیں گے. کہا ٹھیک ہے, یا ابو الحسن انہیں بتا دے کس مسجد میں آنا ہے. مولا کہتے اس مسجد میں آ جانا, فجر پہ انتظار کروں گا. بی بی انتظار کرتی رہتی, پوچھتی ابو الحسن کتنے لوگ آئے تھے. مولا سر جھکا لیتے, کہا نہیں مجھے صاف صاف بتائیے کتنے لوگ آئے تھے. مولا کہتے میں تنہا نماز پڑھ کے آ گیا ہوں, سیدہ کوئی نہیں آیا, میں تنہا نماز پڑھ کے آیا ہوں. پھر بی بی رات میں جاتی. میری طرف دیکھیں کہ جملہ پیش کر رہا ہوں, کوئی ایسی آنکھ نہ جو آج گریہ نہ کرے. مدینے کے گھر گھر میں باتیں ہونے لگی. رسول کی بیٹی ہر رات انصار کے گھر پہ جاتی ہے. جب تاریکی ہوتی ہے, ساتھ میں ابو الحسن ہوتے ہیں, حسن حسین ساتھ ہوتے ہیں. لوگ گھروں کے دروازوں سے دیکھنے لگے. ایک آدمی نے کہا وہ سیدہ ہے, دوسرے نے کہا نہیں وہ سیدہ نہیں ہے. کہا کیسے سیدہ نہیں ہے, ساتھ علی ہے حسن حسین ہے. کہا نہیں یہ سیدہ نہیں ہے. کہا کیوں سیدہ نہیں ہے. کہا سیدہ 18 برس کی ہے, اس بی بی کی کمر جھکی ہوئی ہے, ہاتھ میں عصا ہے, اس بی بی سے چلا نہیں جا رہا, یہ کوئی 80 برس کی ضعیفہ لگتی ہے. ابھی بھی نہیں روئیں گے, آج رات کوئی بخل نہ کرے. یہ 80 برس کی لگتی ہے. ایک جملہ پیش کر رہا ہوں, میں نے گزشتہ برس بھی پیش کیا تھا مصائب کا یہ جملہ. بہت بڑے ایران کے خطیب اس میں بہت بیمار ہیں. مجھ سے بہت سے لوگوں نے التماس سے دعا کی, اپنے اپنی سب دعاؤں کو ذہن میں لائیے گا مریضوں کی شفا کے لیے. بہت بڑے عالم ہیں, بہت بڑے خطیب. وہ کہتے ہیں میں ایک مجلس پڑھ رہا تھا ایام فاطمیہ کی, میں نے بی بی کے مصائب پڑھے, مصائب ختم ہو گئے, مجلس ختم ہو گئی, ماتم ہو رہا تھا. پھر بھی دیکھ رہا ہوں کہ کسی ایک آدمی کے کونے میں بیٹھے رونے کی آوازیں آ رہی. دسترخوان بچھا دیا گیا, پھر بھی وہ رو رہا ہے. تبرک ختم ہو گیا, پھر بھی وہ رو رہا ہے. میں اٹھا, پاس گیا, پوچھا کیا بات ہے, کیوں اتنا رو رہے ہو, مصائب کے کون سے جملے نے اتنا رلا دیا. کہ ایک مرتبہ اس نے رو کے کہا آغا میں ہڈیوں کا ڈاکٹر ہوں. کہ آغا میں ہڈیوں کا ڈاکٹر ہوں. آپ نے کہا بی بی کی پسلیاں ٹوٹ گئی تھی. کہ آغا اگر ہڈی ٹوٹ جائے نا, ہڈی ٹوٹ جائے تو جب بھی ہڈی کو ہلاؤ تو درد ہوتا ہے, جب تک ٹھیک نہ ہو جائے ہلانے سے ہڈی کے درد ہوتا ہے. لیکن اگر پسلیاں ٹوٹ جائے تو ہر سانس پہ درد ہوتا ہے. سانس لینے پہ محسوس ہوتا ہے میری پسلیاں صحیح نہیں ہیں. میں یہ سوچ سوچ کے رو رہا تھا. 3 مہینے بی بی نے انہی پسلیوں میں نہ مولا کو بتایا نہ بیٹوں کو بتایا. فضا سے کہتی رہتی مجھے سہارا دے کے بٹھا دو. یہاں ایک جوان بے ہوش ہو رہا ہے, میں دیکھ رہا ہوں بہت سے لوگ برداشت نہیں کر پا رہے. اگر دیکھ سکے تو میری طرف دیکھیے گا. امام حسن مجتبی مدینے کی ایک گلی سے گزر رہے تھے. سخت روایت سے مجھے معاف کر دیجئے گا, اگر کوئی برداشت نہ کر سکے مجھے معاف کر دیجئے گا. سادات غیر سادات مجھے معاف کر دیجئے. مولا حسن گزر رہے تھے, کچھ چاہنے والے ساتھ تھے. ایک مرتبہ دیکھا مولا کی آنکھیں سرخ ہو گئی, جیسے آنکھوں میں خون اتر آیا. مولا نے دیوار کا رخ کیا. کہا مولا کیا بات ہے. کہ پہلے انہیں گزرنے تو پھر جاؤں گا. جب وہ گزر گئے نا, کہا مولا کیا بات ہے. کہ ان میں سے کچھ ایسے تھے جو ہمارے دروازے پہ آگ لائے تھے. جب میں انہیں دیکھتا ہوں میری آنکھوں میں خون اتر آتا. کہ مولا کیوں. کہ مجھے اپنی ماں بہت یاد آتی ہے.
کہ مجھے ماں بہت یاد آتی ہے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. میں دیکھ رہا ہوں اتنے بڑے میدان میں اتنے کے لیے کیا آواز بلند ہے. ایک سوال کروں، آپ سب نے صرف مصائب سنے ہیں نا، دیکھا تو کچھ نہیں ہے. اب سمجھ میں آیا مولا علی پھر پوری زندگی بھلا نہیں سکے، کیونکہ انہوں نے وہ دونوں زخم دیکھے تھے. آخری جملہ سن لیجیے، اب اور نہیں پڑھوں گا. میں چاہ رہا تھا پڑھوں آج تفصیل سے. حضرت عباس کون؟ مولا علی کے رسول خدا کے چچا. سوال کیا، یا علی کیا بات ہے جب آپ سیدہ کی بات کرتے ہیں تو زخموں کا تذکرہ کرتے ہیں؟ کون سا زخم کا؟ دو زخم چچا، دو زخم ایسے تھے، ایک پہلو پہ زخم تھا، دوسرا بازو پہ نشان تھا. اجرکم اللہ. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. بس بھئی دعا کے چند جملے پیش کروں گا. شب شہادت ہے، کہہ دوں یہ جملے یا سنیں گے، برداشت کریں گے؟ میری طرف دیکھیے گا، کل تفصیلی پڑھوں گا بی بی کے سارے مسائل. بہت بڑے واعظ ذاکر مسائل پڑھنے والے کہتے میں نے ایک مرتبہ خواب میں امام حسن کو دیکھا. مولا حسن نے کہا کیا بات ہے، تو میرے سخت ترین مسائب کیوں نہیں سناتا میرے رونے والوں کو؟ تو وہ کہتے ہیں میں نے کہا مولا میں آپ کے سخت ترین مسائب سناتا ہوں آپ کے رونے والوں کو. مولا نے کہا نہیں. کہا مولا میں سب کو بتاتا ہوں. ایک امام ہے جن کا جنازہ گھر سے گیا پھر گھر واپس آ گیا. مولا نے کہا نہیں، یہ میرا سب سے سخت مصائب نہیں ہے. کہ مولا میں یہ بھی بتاتا ہوں، ایک امام ہے جن کی بیوی نے زہر دیا تھا. مولا نے کہا نہیں، یہ میرا سب سے سخت مصائب نہیں. کہ مولا میں یہ بھی بتاتا ہوں، جب جنازہ واپس آیا تھا نا لاشیں میں تیر تھے. مولا نے کہا نہیں، یہ بھی میرا سب سے سخت مصائب نہیں ہے. کہ پھر مولا میں نہیں جانتا آپ کا سب سے سخت مصائب کیا ہے، مجھے بتا دیجئے، میں آپ کے رونے والوں کو سنا دوں گا. تو وہ بہت بڑے عالم دین وہ کہتے ہیں کہ مولا نے خواب میں مجھ سے کہا میرے رونے والوں سے کہنا حسن مجتبیٰ نے کہا ہے میرا سب سے سخت مصائب یہ ہے، مدینہ شہر تھا، شہر کی ایک گلی تھی، گلی میں دروازہ تھا، دروازے پہ آگ لگی تھی. میرے رونے والوں سے کہنا حسن مجتبیٰ نے کہا میرا سب سے سخت مصائب یہ ہے کہ وہ جلتا ہوا دروازہ میری ماں پہ گرا تھا. میرا بھائی برداشت نہیں کر پا رہا. وہاں ایک اور میرا بچہ، میرے بھائی برداشت نہیں کر پا رہے، نہ جانے کتنے لوگ گر گئے. ان خطیب نے کہا مولا یہ تو آپ کی ماں کے مصائب ہیں، اس میں آپ کا مصائب کیا ہے؟ کہ میرے رونے والوں سے کہنا جب جلتا ہوا دروازہ گرا نا تو میں دیکھ رہا تھا میری ماں نے دروازے پہ ہاتھ رکھے، آواز فضا. پروردگارا خاتون جنت کے مصائب کا واسطہ ہمیں زندگی میں بار بار ان کی زیارت نصیب فرما، آخرت میں ان کی شفاعت نصیب فرما، 12ویں امام کے ظہور میں تعجیل فرما، دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما. پروردگارہ جتنے رونے والے ہیں میرے بھائی، میرے بزرگ، میرے بچے، میری بہنیں، پروردگارہ ان سب کے آنسوؤں کو ایک مرتبہ صاحب زمان ذرا نظر کرم کر دیں. مولا آپ کو بڑی محبت ہے نا اپنی دادی سے. پروردگارہ ہمارے سلام ہوں اس بی بی کی عظمتوں پہ
جنہوں نے اتنے مصائب دیکھے، پروردگارہ ہم سب کی عاقبت بخیر فرما۔ خادمین عبداللہ، سننے والے علماء، مؤمنین، ذاکرین، پڑھنے والے، دیکھنے والے، سننے والے، پروردگارہ جہاں جہاں جس نے جیسے بھی حصہ لیا ان مجالس میں ان کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ پروردگارہ جو ہاتھ بلند ہے کسی کو رد نہ فرما۔ پروردگارہ واسطہ جناب خاتون جنت کا، کرونا وائرس کا خاتمہ فرما۔ پروردگارہ کشمیر میں جہاں جہاں دنیا بھر میں حالات خراب ہے سب کی حفاظت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔